السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان اور میں اس وقت موجود ہوں سی بی اے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کے چیئرمین ارشاد خان صاحب۔ ان کے پاس پہلے بھی میں آ چکی ہوں، ان کی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ میں خود بنا چکی ہوں، جن کی ان کا جو مین ایشو چل رہا ہے وہ میڈیکل کو آؤٹ سورس کرنے کا چل رہا ہے۔ ان کے واجبات جو ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز اور ان کی چیزیں جو ہیں وائرل کرتے ہوئے مجھے ایک ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے مطالبات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں اب تک کھڑے ہیں۔ مزید ہم ان سے انہی کی زبانیں جانیں گے، کیونکہ ابھی ان کے جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، صرف کراچی میں نہیں، کراچی سے باہر بھی ان کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ کیا مطالبات ہیں اور کیوں نہیں مانے جا رہے ہیں وہ ہم جانیں گے ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ اقتدار کے لوگ ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی، اس لیے ہم نے پروٹیسٹ کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھانے کی خواہش ظاہر کی اور اب ہم اسے بڑھا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہم ڈویژن کی سطح پہ کرتے تھے احتجاجی مظاہرہ، اب ہم اسے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ اور جیسا آپ نے بھی بتایا اور اس سے پہلے بھی آپ ہماری کئی ویڈیو بنا چکی ہیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ملازم جو ہے وہ پریشان ہے۔ پریشان اس لیے ہے کہ پہلے جو ہے وہ واٹر بورڈ سے کارپوریشن بنا دیا گیا اور اب اس کے شعبوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ الیکٹرک کی طرح اسے دھیرے دھیرے جو ہے وہ پرائیویٹ کیا جائے گا۔ پہلے جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلنگ کے شعبے کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، پھر دیگر شعبوں کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سی بی اے ہیں اور ملازمین کی داد رسی کرنا ہمارا کام ہے، تو اسی لیے ہم نے جو ہے یہ پروٹیسٹ شروع کیا ہے کہ کسی صورت بھی انشاءاللہ کسی بھی شعبے کو آؤٹ سورس کرنے نہیں دیں گے، چاہے انتظامیہ کچھ بھی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پروٹیسٹ میں کافی لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم ابھی ڈویژن کی سطح پہ کر رہے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں اس میں لوگ ہوتے تھے۔ تو انتظامیہ اس بات کو سوچ لے، جب ہم ضلعی سطح پہ یہ احتجاج کریں گے تو پھر اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور کافی لوگ ہوں گے۔ جب ضلع کی سطح پہ ہم احتجاج کریں گے تو اس ضلع میں ظاہر سی بات ہے جب ملازمین جو ہے وہ ہمارے پروٹیسٹ میں ہوں گے تو کام بند ہوگا۔ کام بند سے مقصد یہ کہ تمام دفاتر بند ہوں گے، تو پھر انتظامیہ اس بات کو سوچے کہ جو ہے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک انتظامیہ کی 2 کالیں ہمیں آ چکی ہیں، لیکن وہ ہم نے اگنور کر دی۔ وہ اس لیے کہ وہ بات نہیں کہی جا رہی کہ ٹھیک ہے جی آ کے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کر لیں۔ بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب ظاہر سی بات ہے بات کرنے کا وقت تو نہیں، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم کسی بھی شعبے کو آؤٹ سورس نہیں کر رہے۔ دوسرا بڑا مطالبہ ہمارا جو ہے وہ ملازمین کا ہے۔ جب ایم ڈی صاحب آئے تھے تو 3 ارب روپے تھے، اب وہ بڑھ کر جو ہے وہ 6 ارب روپے سے اوپر 7 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ملازمین کے واجبات ہیں۔ ملازمین جو ہے وہ اپنے واجبات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارے پاس کئی ملازمین آتے ہیں جو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹے کی شادی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کو اپنا مکان لینا تھا، کسی کو گاڑی لینی تھی، کسی کے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے واجبات کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن انتظامیہ کے کانوں پہ جو ہے وہ جوں نہیں رنگ رہی، اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے ملازمین کو واجبات ادا نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ پروٹیسٹ ہمارا صرف آؤٹ سورس کے لیے نہیں ہے، واجبات کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چل کر اس پروٹیسٹ کو جب تک ہم چلاتے رہیں گے جب تک یہ ملازمین کے واجبات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ کراچی پر پیسہ لگا رہا ہے، اور اس نے جو ہے واٹر کارپوریشن کو بھی پیسہ دیا ہے۔ KWSSIB پروجیکٹ ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ 1600 ملین روپے جو ہے وہ ورلڈ بینک نے دیے ہیں، لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نہ جو ہے وہ پانی کی لائنوں میں بہتری آئی، نہ سیوریج کے کاموں میں بہتری آئی۔ ملازمین کے واجبات اب تک ادا نہیں، وہ پیسہ گیا کہاں گیا؟ آپ جو ہے وہ خود وزٹ کر لیں، ہمارے تمام آفیسز جتنے ہیں وہ خستہ حال ہیں۔ صرف یہ بلڈنگ اور کارساز والی بلڈنگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا لیپا پوتی کی گئی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری بلڈنگیں ہیں ان کی چھتیں گر رہی ہیں، وہ مخدوش ہو گئی ہیں۔ کسی دن بھی کسی ملازم کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ورلڈ بینک بھی یہ نہیں دیکھ رہا۔ ورلڈ بینک کو بلا کر چند جگہوں کا جو ہے وہ وزٹ کرا دیا جاتا ہے جو آفیسز بنے ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ورلڈ بینک دیکھ نہیں رہا کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ وہ ورلڈ بینک پیسہ جو ہے وہ دیے جا رہا ہے، واٹر کارپوریشن کو قرض دار کیے جا رہا ہے، اور بھاری اقساط میں پھر واپس بھی لے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ قرض دے رہے ہیں اور جو ہے ہمیں قرض دار بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ دیکھیں تو صحیح کہ جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ تو واٹر بورڈ کا ملازم جو ہے وہ غیور ہے، سمجھدار ہے، اور ان تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہمارے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے، اور تمام ملازمین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے، ملازمین کو واجبات بھی ادا کرائیں گے، اور کسی صورت بھی انشاءاللہ آؤٹ سورس نہیں ہوں گے۔
ابھی جو آپ لوگوں کا اگلا مظاہرہ ہے وہ کس جگہ پر ہے, کیا لوکیشن ہے اس کی, اور وہاں پر بھی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے آپ کے ملازمین جمع ہوں گے جس طرح پچھلے پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ؟ جی, اگلا مظاہرہ ہمارا جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پر ہے, اور لیاری میں جمیلہ پمپنگ اسٹیشن ہے ہمارا, اور الحمدللہ وہاں بھی ملازمین جمع ہوں گے, کیونکہ ملازمین کو امید ہے ہم سے, اور ملازمین ہمیں امید کی کرن سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ بھی کافی بڑے پیمانے پر جو ہم سے رابطے میں آ گئے ہیں, اور انتظامیہ اس بات سے بھی ڈر ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کو بلایا نہیں ہے, ابھی تو صرف حاضر سروس ملازمین جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر ہم نے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی کال دے دی تو انشاءاللہ یہ مظاہرہ بہت بڑا ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پہ ہوگا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا پمپنگ اسٹیشن ہے, اور جتنے مظاہرے بھی ہمارے دوسری جگہوں پہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو فوٹیج بھیجیں گے, وہ اس سے زیادہ بڑا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ایم ڈی صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مطلب اس میں کوانٹٹی میں اضافہ ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے ایم ڈی صاحب سے کوئی ٹیبل ٹاک ہوا, ان کو کوئی اپلیکیشن یا کسی طرح کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی کہ جس سے آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو مزید چیزوں سے آگاہ کر سکے کہ ملازمین جو ہیں وہ کس طرح سے پریشان ہیں؟ آپ نے کہا کہ بیمار بھی ہیں, شادیوں کے بھی مسئلے, دیگر اور بھی مسئلے مسائل, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایک گھر میں کمانے والا ہے تو اسے گزارا ہے. جی ہاں, ایم ڈی صاحب سے ہماری تقریباً 4 سے 5 میٹنگیں ہو چکی ہیں, اور ایم ڈی صاحب نے ہماری پہلے ہی ہم نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا کارساز پہ ملازمین کے واجبات کے لیے. ایم ڈی صاحب نے طے کیا تھا کہ ہر مہینے ملازمین کو 20 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے, لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 مہینے سے صفر پہ ہے, کچھ بھی نہیں ملا. اور ہم کئی بار ایم ڈی صاحب کو میسیج بھی کر چکے ہیں, ان سے ملاقات میں بتا بھی چکے ہیں کہ ایم ڈی صاحب واٹر بورڈ کا جو ملازم ہے وہ پریشان ہے, اور آپ کے آنے سے خوش تھا کہ شاید آپ کچھ بہتری لائیں گے, لیکن وہ بہتری صفر پر ہے, نہ ملازمین کے واجبات ادا ہو سکے اور نہ کراچی کا پانی بہتر ہو سکا. تو یہ ہم کئی بار ان سے گیلا کر چکے ہیں, اور انہوں نے سنی بھی ہے بات, لیکن میرے خیال سے جو ان کے نیچے کا جو طبقہ ہے وہ ان کی بات کو اگنور کرتا ہے, اور ایم ڈی صاحب کی چل نہیں رہی. وہ اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. سندھ گورنمنٹ اپنے منمانی لوگوں کو لگاتی ہے, پھر ان سے وہ پیسے وصول کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو افسر پیسے دے کر لگے گا وہ کام نہیں کرے گا, نہ ملازمین کے کام کرے گا, نہ وہ عوام کا کام کرے گا. وہ پیسے کمانے کے لیے آیا ہے, جہاں سے اس کو پیسہ ملے گا وہ کام کرے گا. تو سندھ گورنمنٹ کی ایک اجارہ داری قائم ہے واٹر بورڈ کے, واٹر کارپوریشن کے اوپر, اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ افسران کو لگاتے ہیں. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جو چیف انجینئر ہے ہمارے, وہ تعصب کی بنیاد پہ, جو پیپلز پارٹی سے تعلق ہوتا ہے جن کا, انہی کو لگایا جاتا ہے. تعصب کی بنیاد پہ بڑے افسران کو لگایا جا رہا ہے, اور پھر ان سے کلیکشن بھی کی جاتی ہے, اور ان سے مطلب طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے منتھلی کیا دینا ہے, تو پھر بہتری نہیں آئے گی. اور ایم ڈی صاحب اس کڑی کو توڑ نہیں پا رہے اور نہ بہتری لا پا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ جو سسٹم والے لوگ ہیں وہ آج بھی واٹر کارپوریشن میں موجود ہیں. آپ لوگوں کا جو ہے وہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن, اگر تب بھی مطالبات پورے نہ ہوئے تو آگے کا رائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, ابھی تو ہم سب بندی کر رہے ہیں, ڈویژن میں نے آپ کو بتایا, ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. پھر یہ ہوگا کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز ہڑتال کریں گے, کہ ایک ڈسٹرکٹ, جس ڈسٹرکٹ میں ہمارا مظاہرہ ہوگا اس دن پہ وہاں ہڑتال ہوگی. جب ظاہر سی بات ہے پانی اور سیوریج دونوں کے معاملات بند ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بیٹھ بھی نہیں پائیں گے آفیسز میں, عوام بھی ان کے گلے پڑے گی اور انشاءاللہ ملازمین بھی ان کے گلے پڑے گا. جی بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد صاحب, متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کے چیئرمین. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جتنے مظاہرے کیے ہیں یہ ڈویژن وائز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اب ان کا جو اگلا مظاہرہ ہے وہ لیاری سائٹ پر ہے. اگر تب بھی ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ احتجاج تو کریں گے, ساتھ ساتھ وہاں پر اسٹرائک کا اعلان بھی کریں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام تو پریشان ہوگی ہی, ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایم ڈی صاحب سے بارہا میٹنگ بھی کی, لیکن ایم ڈی صاحب کی طرف سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا ہے. کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر, اپنا رکھیے گا خیال. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.